वक्त कोई एचिसोनियन है, कोई सादकियन है, कोई घोड़ा गली का पड़ा हुआ है, इन्हें तो आती है लेकिन मुझे नहीं आती। तो मैंने ये गुजारिश की थी कि तमाम मसवदे बिल जो हैं ये उर्दू में ज़रूर ले डाउन होंगे। स्पीकर साहब ने इस पर रूलिंग दे दी थी, लेकिन आज फिर वही सारे ही जो रिपोर्ट्स हैं या बिल हैं ये इंग्लिश में ही हैं। तो मेहरबानी करें इस पर इम्प्लीमेंट करवाएं। ये गुज़श्ता दौर में इस पर भी रूलिंग थी और ये होती रही प्रैक्टिस, लेकिन इस असेंबली के शुरू से ही ये प्रैक्टिस ख़त्म कर दी गई जी है। अमजद साहब आप ज़रा चेक करें ना प्लीज़, मेरे ख्याल में देखें उर्दू में भी है। ये मेरे पास तो ये सारे उर्दू में भी है, ये तो पहुँचाएँ जी, अमजद साहब के पास पहुँचाएँ। उर्दू में भी है जी। जी अब क्वेश्चन और शुरू करते हैं जी। अब वक्फा सवालात शुरू होता है, तो आज के एजेंडे पर महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन से मुतालिक सवालात पूछे जाएंगे और उनके जवाबात दिए जाएंगे। जी पहला क्वेश्चन है जी मोहम्मद नदीम कुरैशी साहब। कुरैशी साहब नंबर बोल दें प्लीज़, क्वेश्चन नंबर बोल दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब स्पीकर बहुत शुक्रिया, और मैं मिनिस्टर साहब का भी शुक्रगुजार हूँ कि तशरीफ़ फरमा है। सर जो मेरा सवाल नंबर है 139, क्या वज़ीर स्पेशलाइज्ड हेल्थ एंड केयर मेडिकल एजुकेशन सवालात के जवाब फरमाएंगे। सवाल को पढ़ा हुआ तसव्वुर किया जाए। जनाब स्पीकर अहम नुक्ता क्या है, जब कोई भी पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव कोई सवाल करता है तो उसका बुनियादी मकसद होता है उस इदारे में कोई बेहतरी लाना या इस पूरे मुकद्दस हाउस को वहाँ पर जो जेन्युइन सिचुएशन है उसके हवाले से बाखबर करना। अब ये जितने जवाबात यहाँ ऐवान में पेश किए गए हैं, मेरी मालूमात और मेरी तहकीक के मुताबिक ये सब गलत है। अब इसमें जो जवाब बे में जो आंसर वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन ने दिया, वो फरमाते हैं जी 1.3 बिलियन रुपीस वहां खर्च हो चुके। जनाब स्पीकर सूरत हाल ये है कि इसी से जब अगले सवाल में हम जाते हैं तो हमें वहां उन हॉस्पिटल्स में डेली के पेशेंट्स जो आउटडोर में भी और जो इमरजेंसी में आते हैं, क्या मैं ये सवाल करने की जसारत कर सकता हूं कि ये 1.13 अरब रुपया जो खर्च हो चुका सिर्फ तख्तियाँ लगाने के शौक में, और ये हिस्ट्री में पहली बार हुआ कि किसी केयर टेकर गवर्नमेंट ने इतनी बड़ी अमाउंट खर्च की और एक भी काम इसमें ऐसा नहीं किया गया जिससे पेशेंट्स को बेहतरी हो, जिससे मरीज को सुकून हो, जिससे मरीज के जो उसको डील करते हैं उसके साथ जो लोग होते हैं उनको कोई सहूलत हो। मेरा वजीर मौसूफ से बड़ी अदब और इंकसारी के साथ ये गुजारिश होगी कि क्या वो फरमा सकेंगे कि इस 1.3 बिलियन में जो अभी तक एक्सपेंडिचर हो चुके हैं, कितने पैसे ऐसे हैं जो मरीजों की वेलफेयर के लिए खर्च हुए हैं, या वहाँ सिर्फ कुछ लोगों की ख्वाहिशात की तकमील के लिए कंस्ट्रक्शन की गई है, रैंप्स बनाए गए हैं। क्या इससे कोई ऐसा इमरजेंसी एक्सटेंशन की गई है, कोई नए ऑपरेशन थिएटर्स बनाए गए हैं? मेरा सवाल यही है जनाब। जी मिनिस्टर फॉर स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर। बहुत शुक्रिया आपका, मैं शुक्रगुजार हूँ डी कुरैशी साहब का। बिल्कुल उन्होंने दुरुस्त फरमाया कि हर सवाल जो वो बेहतरी के लिए है, हमें अपने सब जो मेम्बरान हैं मुअज़्ज़िज़ उन पर एतमाद है इस चीज़ का। देखें ये जो रेनोवेशन का प्रोग्राम है पिछली गवर्नमेंट में शुरू किया गया था और वैसे इसकी ज़रूरत भी थी। बाज़ हॉस्पिटल जो थे वो इतनी पुराना स्ट्रक्चर था कि वहाँ पर मरीज़ों को मुश्किलात का सामना था। तकरीबन इनमें मैक्सिमम शहर और मैक्सिमम प्रोजेक्ट्स हैं जो मैं खुद विज़िट किए हैं और हम रेगुलर विज़िट्स कर रहे हैं। उसकी वजह यह है कि जो एक सरकारी अस्पताल है उस पर लोड बहुत ज़्यादा है, और जो रेनोवेशन का वहाँ पे काम होता है, चाहे थिएटर्स हों, इंडोर हो, वार्ड्स हों, वहाँ पे मुश्किलात का सामना फिर पेशेंट्स को करना पड़ता है। हम 2 शिफ्ट में सर काम करवा रहे हैं, और मुल्तान में जितने भी शहर हैं वहाँ पे चूँकि अस्पताल का ही काम हो रहा है, चाहे रैंप है, चाहे वार्ड है, चाहे थिएटर है, या लिफ्ट का काम बेहतर होना है,
یا فرنٹ ایلیویشن پہ توڑنا، اس کا فائدہ تو براہ راست پیشنٹ کو ہی ہے. اگر ہسپتال ایک اچھے ایمبیئنس میں ہوگا، اس میں اگر پراپر سسٹم ہوگا، بیڈز بہتر ہوں گے، صاف ہوں گے، ایئر کنڈیشننگ سسٹم ہوگا، تو اس کا فائدہ تو عام پور پیشنٹ کو ہوگا. جی رانا صاحب. مسعود سے یہ ضمنی سوال ہے کہ جو اپگریڈیشن ہے، اپگریڈیشن میں ٹیکنالوجی، ایجوکیشن، کیریئر، پروڈکٹس، انفراسٹرکچر اسٹیٹس آتا ہے. یہ کیا بتا سکیں گے کہ جو اپگریڈیشن کر رہے ہیں یا ریویمپنگ کر رہے ہیں، ان کا مین فوکس کن چیزوں پر ہے اور کتنے پیسے ان پہ خرچ ہوئے ہیں؟ جی پہلی بات ہے کہ ڈیٹیل تو اس میں نوٹ ہے کہ کس اسکیم پہ کتنے پیسے لگ رہے ہیں. جو رانا صاحب نے فرمایا ہے، دیکھیں یہ ہاسپٹل کو ہم ریپیمپ کر رہے ہیں. جو ہیومن ریسورس کیپیسٹی بلڈنگ ہے وہ تو ہماری یونیورسٹی اور میڈیکل کالجز میں ہوتی ہے. ہم نے میڈیکل کالج کے کریکولم کو بہتر کیا ہے، نرسز کے کریکولم کو بہتر کیا ہے، الائڈ ہیلتھ پروفیشنل کے کریکولم کو بہتر کیا ہے. نرسز کے تمام اسکول اس وقت کالج بن رہے ہیں اور کالج پراپر بن رہے ہیں. ان کے ہاسٹلس، ان کے واش رومز، ان کی لیبس، ان کے لیکچر رومز، ان کا کریکولم، ان کی فیکلٹی. سر ہم ایک ایک چیز پہ کام کر رہے ہیں. یہ جو اس وقت سوال کیا گیا فوکس یہ رینوویشن سے متعلق ہے. اس میں جو ہیومن ریسورس کیپیسٹی بلڈنگ ہے وہ اس پہ ہم علیحدہ کام کر رہے ہیں. جی رینوویشن سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اگر وہاں پر مشینری آپ کی اپڈیٹ نہیں ہے، یا وہاں پر میڈیسنز آپ کے پاس نہیں ہے، آپ کا ایکس ریز کا پرابلم ہے، آپ کا آپریشن تھیٹرز کا پرابلم ہے، آپ کے ایف آئی سی میں ایشوز ہیں. یہ نہیں ہے. میں نے ان کو اس لیے بتایا، اس کے اپ گریڈیشن میں نے پڑھ کے بتایا، دس از واٹ آئی ہیو ریڈ ان دی ڈکشنری. تو اس میں یہ ہے کہ اپ گریڈیشن ضرور کریں، مگر اپ گریڈیشن جتنی دیر یہ وہاں پر یہ ریکوائرڈ فیسلٹیز میڈیکل ریلیٹڈ ہیں وہ نہیں ہوں گی، ڈاکٹرز پورے نہیں ہوں گے، آپریشن تھیٹرز نہیں ہوں گے، اینستھیزیا کا ڈپارٹمنٹ افیکٹڈ نہیں ہوگا، ایکس رے کا نہیں ہوگا، کیونکہ رش یہ جو پریشر بڑھ رہا ہے سب مریضوں کا، اس کے لیے میں کہہ رہا ہوں یہ ٹھیک ہے محنت کر رہے ہوں گے، مگر میرا کویشچن ہے کہ یہ کیا صرف بلڈنگ پہ پیسے لگا رہے ہیں کہ یا اس کے انفراسٹرکچر میں ہاسپٹلس کی مشینری آتی ہے اس پہ بھی کچھ کر رہے ہیں؟ سر جو رانا صاحب نے فرمایا، پہلی بات ہے رینوویشن میں بلڈنگ کے علاوہ تھیٹرز بھی شامل ہیں. نیڈ بیس جہاں پہ ڈیمانڈ ہے، جہاں پہ لوکل انسٹیٹیوٹ کہتا ہے اس کے تھیٹرز کو اپڈیٹ کیا جاتا ہے. اگر ایلیویٹر کا کام ہے ایلیویٹر کا کام کیا جاتا ہے. دیکھیں مشینوں کی جو انہوں نے بات کی ہے، مشینیں تو ایک آن گوئنگ پروسیس ہے. جتنی بھی ہمارے پاس مشینیں موجود ہیں وہ کانٹریکٹ پہ ہیں، کانٹریکٹ کے ساتھ ان کی جو ساری مینٹیننس ہے وہ ایک کمپنی کر رہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پروکیورمنٹ ہوتی رہتی ہے. ظاہر ہے کہ ایک فسکل پیس ہے، ایک صوبے کا بجٹ ہے، اس بجٹ میں رہ کے ڈپارٹمنٹ نے کام کرنا ہے. تو جو ہمارے پاس پیسے موجود ہیں میکسیمم اس پہ ہم کام کر رہے ہیں. مشینیں بھی آہستہ آہستہ چینج کر رہے ہیں، مشکلات ہیں، لوڈ ہے، مشینیں کئی جگہ پرانی بھی ہیں، لیکن اس کو فیز وائز جو اے ڈی بی اسکیم میں ڈال کے ہم ان کو بہتر کر رہے ہیں. جی بہت شکریہ خواجہ صاحب. جی بلال یامین صاحب لاسٹ سپلیمنٹری جی اس کوشچن کا. جی جناب والا، Last میں یہ supplementary. جاننا چاہوں گا وزیر موصوف سے، اس میں راولپنڈی کا بھی ایک ہاسپٹل شامل ہے اور اس کی ری ویمپنگ اور اپ گریڈیشن ہو رہی ہے. کیا وزیر صحت ہمیں بتا سکیں گے کہ یہ سلسلہ کب تک مکمل ہو جائے گا، کیونکہ اس کے ہسپتال کے بند ہونے کی وجہ سے باقی ہسپتالوں پہ مریضوں کا لوڈ بہت زیادہ ہے؟ جی خواجہ صاحب. بلال صاحب نے بالکل ٹھیک ہے. 30 جون کٹ آف ڈیٹ ہے. میں 4 دن پہلے خود ایک جگہ خود دیکھ آئی ہوں ہولی فیملی کی، اور اس کی بیسمنٹ اور سیکنڈ فلور کا کچھ کام باقی ہے. ٹارگٹ دے دیا. 2 شفٹوں میں تک سی این ڈبلیو کام کر رہا ہے. کانٹریکٹر بھی موجود تھے وہاں پہ، کنسلٹنٹ موجود تھا، ہمارے ڈی سی موجود تھے، پھر سیکٹری ہیلتھ نے بھی وزٹ کیا. تو ہم ویکلی بنیادوں پہ کر رہے ہیں. کبھی خواجہ عمران صاحب جاتے ہیں، کبھی میں جاتا ہوں، کبھی جان صاحب جاتے ہیں. بنیادی مقصد یہ ہے، اور سی این ڈبلیو اس میں بہت بہتر کام کر رہا ہے، سہیب بھر صاحب بھی اور سیکٹری سی این ڈبلیو. تو ہمارا واٹس ایپ گروپ بھی ہے، ہر جگہ کی مانیٹرنگ کی جا رہی ہے. انشاءاللہ ہولی فیملی جائیے، 30 جون تک مکمل طور پر فنکشن ہو جائے گا. جی نیکسٹ کوشچن سر. 5 سپلیمنٹری ہو گئے ہیں. اجاز شفیع صاحب 5 سپلیمنٹری ہو گئے. نیکسٹ میں کر لینا جی. آپ نیکسٹ میں سپلیمنٹری کر لیجیے گا نا سر. وہ اسی سے ریلیٹڈ ہی ہے نا، کوشچن بھی اسی سے ریلیٹڈ ہے. میرے صاحب 5 ہو گئے ہیں، 5 ہو گئے ہیں. جی نیکسٹ کوشچن ندیم قریشی صاحب. تھینک یو جناب اسپیکر. کوشچن نمبر بول دیں گے. کوشچن نمبر ہے 140. جی محترم اسپیکر صاحب، ایک تو میں گزارش یہ کروں گا کسی بھی کوشچن کے جواب میں جو تفصیلات فراہم کی جاتی ہیں وہ اگر 1 یا 2 روز پہلے ہمیں مل جائیں تاکہ ہم انہیں اسٹڈی کر کے آپ کی اور آپ کی گورنمنٹ کی خدمت میں کچھ عرض کر سکیں گے. اب ہمیں 300 صفحات کا ایک پیج دے دیا گیا، میرے لیے کوئی پاسبل نہیں ہے. کون سے جز میں لیکن میں
ہر کوشچن کا، ہر جتنے بھی میرے کوشچنز ہیں اس کے تمام جوابات میں مجھے پوری کوئی 12 14 صفحات کی تفصیلات دے دی گئی ہیں، جو کسی بھی شخص کے لیے ممکن نہیں ہے کہ فوری طور پہ پڑھ سکے، کوشچن کر سکے۔ میں ریکویسٹ کروں گا جو بھی ساتھی یہاں وہ کدھر ٹریئر بینچز سے ہو یا پوزیشن سے ہو تو اس کو یہ تفصیلات 1-2 روز پہلے فراہم کی جائیں گے تو بہتری ہوگی۔ اچھا جناب اسپیکر، میرا کوشچن نمبر 140، اور میں پھر گزارش کروں گا چونکہ اس منسٹری کو خواجہ سلمان رفیق صاحب دیکھ رہے ہیں اور میں ذاتی طور پہ ان کا موقد ہوں، یہ معتدل مزاج بھی ہیں اور ایکسپیرینسڈ بھی ہیں، اور میرے یہاں کوشچنز کا مقصد قطعاً کوئی پولیٹیکل ویٹنگ لینا نہیں ہے، ویٹیج لینا نہیں ہے۔ چودھری